السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور دیگر ناظرین کرام، آج مجھے ایک اہم مشن سے جڑ کر کے اللہ کی توفیق سے جو مشن اندھیروں سے اجالے کی طرف کے عنوان سے چل رہا ہے، چند منٹوں میں چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ در حقیقت اسلام اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے ہی کی دعوت اور مشن کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات اپنی کتاب مبین میں بیان فرمائی ہے کہ اس نے تو آیات اور وحی اس لیے اتاری ہیں تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لایا جائے۔ پورے دین کا اگر خلاصہ کہا جائے تو، پوری دعوت کا اگر خلاصہ کہا جائے تو یہی خلاصہ ہے کہ ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے کا ہی نام ہے۔ اصل دعوت یہی ہے۔ اندھیرے کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کہتے ہیں جہاں کوئی چیز وضاحت کے ساتھ نظر نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، اور روشنی کہتے ہیں، اجالا کہتے ہیں جہاں ہر چیز وضاحت اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اندھیرے جب غالب رہتے ہیں تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جو کوشش ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لایا جائے، تو در حقیقت اس کوشش کے پیچھے یہی سوچ ہے اور ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں لوگ بھٹک رہے ہیں، اندھیروں کی بنیاد پر حقائق نہیں سمجھتے، عقیدے نہیں سمجھتے، اخلاقیات نہیں سمجھتے، اصول نہیں سمجھتے، انہیں اصول سمجھا کر کے، روشنی دکھا کر کے باہر لے آیا جائے۔ اور ایمان والوں کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بیان فرمائی، کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص حاصل ہے۔ وہ یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے، نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ ایسے ہی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ طاغوت کے بندے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا طاغوت کی بندگی کا وبال ہی یہ ہے کہ وہ تو طاغوت جتنا بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ لوگوں کو روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اس عنوان کے حوالے سے کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف، ظلمات جو کہا گیا قرآن و سنت کی زبان میں، یا یہ جو کہا گیا اندھیروں سے اجالے کی طرف، جمع اور واحد استعمال کر کے وہاں بھی یہ مقصد بتانا ہے ہم سارے مسلمانوں کو، اور اسی طرح غیر مسلم طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اندھیرے یا ظلمات کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے باطل کی بہت ساری شکلیں ہیں، طاغوت کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو انہیں ظلمات کہا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ لیکن روشنی اور نور جو ہے اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ صراط مستقیم کی پیروی کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا بہت سارے راستوں کی تم پیروی مت کرو۔ یہ اندھیرے جو ہیں یہ زیادہ غالب ہیں اسی لیے اور زیادہ عام ہیں، اس میں بھی یہ خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظلمات بہت ہیں، تاریکیاں بہت ہیں۔ اس میں ہمیں اس سنت سے بھی روشنی ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فرقے بہت ہوں گے،
فرقے بہت ہوں گے اور وہ سب بھٹکے ہوں گے، ایک فرقہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی۔ وہاں بھی ایک طرح سے واضح کر دیا گیا کہ سبل متفرقہ جو ہیں یہ بہت سارے ہوتے ہیں، اور نجات پانے والی جماعت اور نجات کا راستہ جو ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے وہ ایک ہے۔ تو اس عنوان میں یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑا مطلب ایک نقطہ ہے کہ اندھیرے بہت ہیں، اندھیرے یعنی ظلمات کے طریقے بہت ہیں، وہ چاہے عقیدے میں ہوں، چاہے عبادات میں ہوں، اخلاقیات میں ہوں، یا طاغوت کی بہت ساری شکلوں میں ہوں، دنیا کے احکام و مسائل میں ہوں، ان سب میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن ایک وہ شکل جو روشنی کی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ تو کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب اللہ روشنی دکھاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب روشنی دکھاتی ہے، اندھیرے کو مٹاتی ہے۔ کتاب اللہ سے جڑنا، سنت رسول سے جڑنا، اور اسی طرح نماز کی اقامت صلاح اور صبر کا اہتمام کرنا، اشتعال اور جلد بازیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے میں مددگار یہ چیزیں ہیں۔ قرآن سے تعلق ہو بندے کا، سنت سے تعلق ہو بندے کا، نماز سے تعلق ہو بندے کا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نور ہے نماز، اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں الصبر ضیاء، صبر جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں روشنی ہوگی، وہاں تاریکیوں کا دخل جتنا دین ہوگا، جتنی بندگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کم سے کم ہوگی۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دلوں کو بنایا جائے، شخصیتوں کی تعمیر کی جائے، سماج کی تعمیر کی جائے۔ جب شخصیت بنتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، تو نرم لوہے کی طرح وہ ہو جاتے ہیں۔ نرم لوہا بن جانے کے بعد اسے جیسے چاہے لوہار چاہتا ہے موڑ لیتا ہے۔ اگر وہ ان پر تعمیر اور تربیت کا کام نہیں ہوتا، سماج پر تعمیر اور تربیت کا کام نہیں ہوتا، انہیں اندھیرے نہیں سمجھایا جاتا، تو ان میں روشنی پیدا کرنے کی شکل نہیں بنتی۔ اسی لیے کوئی ترقی اور انقلاب کوئی صحیح تعمیر اور تربیت کے بغیر سماج میں آ نہیں سکتا، اور سماج میں فرد سے لے کر کے فیملی اور معاشرے تک اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کا مشن یہی ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی میں قرآن لائے، سنت لائے، صلاۃ لائے، صبر لائے، دین اور عبادات کی زندگیاں ہوں اس کے یہاں، اس کا اہتمام وہ کرے۔ اس کا اہتمام جب وہ کرے گا تو گویا کہ وہ دین اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندے دین اللہ کا اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین پر دین کو لاگو کرنا آسان کر دیتا ہے۔ تو زمین اور معاشرے اور سماج کو طاغوت کی بندگی سے آزاد کرانے کے لیے اس طبقے کی، اس معاشرے کی، اس مشن کی یہ ذمہ داری ہے جس سے ہم جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر کتنا لاگو کرتے ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ روشنی ہے، بدعقیدگی یہ اندھیرا ہے۔ اسی طرح سنتوں کی زندگی یہ روشنی ہے، بدعتوں کی زندگی اندھیرا ہے۔ اچھے اخلاق اور کیریکٹر یہ روشنی ہے، بد اخلاقی اندھیرا ہے۔ ان سب چیزوں سے جب ہم نکل کر کے، یعنی شرکیات سے، بدعات سے، بد اخلاقیوں سے، اسی طرح بد معاملگی سے، اور اسی طرح گھریلو ماحول اور اپنے سماج میں بہتر تعلقات سے جب ہم اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روشنی پھیلاتا ہے، اور پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے کہ سماج اور معاشرے اور ملک میں روشنی عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی رہیں اندھیروں میں روشنی عام کرنے والا کام کرتے رہیں، ہم خیر کی کنجی بنے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی کنجی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور شر کی کنجی سے بچنے کی، اور اللہ تعالی ہم بنے نہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ اور جو کچھ کوششیں ہمارے بھائی اس راہ میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو، ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ اندھیروں سے اجالے کی طرف ریاست گیر مہم 22 جنوری سے 31 جنوری 2021 جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا